اس سے بھی ہلکے بال تھے. دقیق المسربہ، سارے جسم پر کوئی بال نہیں تھے. یہ چھاتی کے درمیان یہاں سے ایک باریک دھاگے کی طرح بالوں کا ایک لکیر جاتی تھی جو ناف پہ جا کے ختم ہو جاتی تھی. بعید ما بین المنکبین، چوڑی چھاتی. زخم القرادیس، یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ یہ جوڑ بڑے مضبوط، بہت مضبوط تھے، انتہائی مضبوط. باطنا متماسکا، مضبوط جسم، گتھا ہوا جسم. لیس بالطویل ولا بالقصیر، نہ زیادہ لمبے نہ زیادہ چھوٹے، لیکن ایک معجزہ عظیم، لمبے سے لمبے قد والا آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا تو آپ کا قد اونچا ہوتا، اس کا نیچے ہوتا تھا. آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کسی کا قد اوپر نہیں ہوتا تھا، ہمیشہ نیچے ہو جاتا، ہمیشہ نیچے ہوتا تھا. یہ ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم. ایسا کوئی ہے؟ ایسا کوئی ہے؟ پھر لقد جاءکم رسول من انفسکم، اس لفظ کو دو طرح پڑھا جا سکتا ہے. من انفسکم ہم پڑھتے ہیں، اور میں افریقہ گیا، موریتانیہ ایک عرب ملک ہے افریقہ میں غریب سا، وہاں پڑھتے ہیں من انفسکم. انفسکم قرآن کے لفظوں کو 7 طرح پڑھا جا سکتا ہے. من انفسکم پڑھ کے سن کے مجھے بڑا مزہ آیا کہ سبحان اللہ، اللہ نے دونوں پہلو ایک لفظ میں بیان کیے ہیں. من انفسکم اپنے نبی کی ذات کو بیان ہے. ایسا ہے کوئی؟ ایسا ہے کوئی؟ من انفسکم آپ کے خاندان کو بیان کوئی ہے؟ آل ہاشم جیسا کوئی ہے؟ اہل البیت جیسا کوئی ہے؟ آل رسول جیسا کوئی ہے؟ آل عبد المطلب جیسا کوئی ہے؟ کہ آپ کے خاندان کو سب سے اوپر کھڑا کر کے اور پھر آپ کے سلسلہ نسب کو آدم تک محفوظ کر کے اس پر مہر بھی لگا دی کہ واحد ہستیاں جن کی پیڑھی آپ کے باپ سے آدم تک یوں چلتی ہے کہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لغی بن غالب بن فہر بن مالک بن نذر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرک بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن کینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلاۃ والسلام. چابی تو آپ کے ہاتھ میں، میرے ہاتھ میں، کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ہمارے شاعر نے ایک شعر میں ساری شریعت کو بیان کر دیا ہے. اب اپنے شعبوں میں محمدی بن کے دکھاتے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد رسول اللہ ویزا ہے. زندگی گزر گئی سفر کرتے ہوئے، ذرا سا ویزے کے ذرا سا اونچ نیچ پر واپس بھیجا گیا ہوں. ہمیں گندے جائے ملک، چھوٹے چھوٹے ملک، جناب اے چیز پوری نہیں، واپس کیا گیا ہوں. تو جنت میرے رب کا مہمان خانہ، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ، محمد رسول اللہ ویزا. ویزے کے بغیر تو بنگلہ دیش نہیں اندر جانے دے رہا. تے اللہ اپنی جنت کے میں تو بہت صرف کالا کوٹ ویک کے جو وکیل صاحب آ گیا، جج صاحب آ گیا، بلکہ تو محمدی ویزا دکھا. بلال نے لگوایا تھا، ابو لہب چاچا ہے اس نے نہیں لگوایا تھا. ایک چاچا قریشی ہاشمی سید ہے اور اس نے ویزا نہیں لگوایا تھا. تبت یدا ابی لہب وتب، برباد کر دو اس خبیث کو، ہلاک ہو گیا. بلال حبشی کالا غلام کا بیٹا بلال بن رباح. میں زور لا بیٹھا، میں نے بلال دے دادے دا نام کتوں نہیں لگ رہا. ایڈا بے معلومہ بندہ بلال ابن رباح. لیکن آپ نے فرمایا تمہیں خبر ہے
جنت میں جانا کیسے ہوگا؟ سورے جنتی پل پار کر کے پل صراط جنت کے دروازے پر آ جائیں، دروازے بند. جنت کے دروازے 8 ہیں، جہنم کے 7 ہیں. 7 دروازوں کا مطلب ہے جہنم چھوٹی ہے اور جنت بڑی ہے، لیکن دروازے 8 ایسے بند ہوں گے. تو سارا جنتی مجمع آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ہمارے نبی، ساری امتیں، اہل ایمان، مرد عورت، ارے یار یہ تو دروازے ہی بند ہیں، اندر کیسے جائیں؟ تو کہیں گے چلو بڑے ابا سے بات کرو. آدم علیہ السلام، اللہ بھلا دے گا. اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتے ہیں، اللہ بھلا دے گا کہ کم کا ادو بڑھنا ہے ادھے نہیں. لہذا سارا مجمع آدم علیہ السلام، ابا جان یہ دروازہ کھلوائیں. وہ کہیں گے پترو میں تو تمہیں کٹیا ہے، میں تمہیں لے جا نہیں سکتا. هل اخرجکم الا خطیۃ ابیکم، میں تمہیں کٹیا ہے، میں اندر نہیں لے جا سکتا، کسی اور نہ گل کروں. تو اب یہ یوں آ رہے ہیں، یوں آ رہے ہیں، یوں آ رہے ہیں، ایک ایک نبی سے گھوم کر اللہ نے بھلا ہی دیا. صرف اللہ اپنے نبی کی شان دکھانا چاہتا ہے. چلتے 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 یہ مجمع پہنچے گا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. کتنے بوئے پھرے؟ 1.25 لاکھ بوئے پھر کے عیسیٰ علیہ السلام، جناب دروازہ کھلوائیں. اب اللہ ان سے بلوائے گا، یہ فرمائیں گے دیکھو ایمان والو، دروازہ میں بھی نہیں کھلوا سکتا، لیکن جو کام پہلوں نے نہیں کیا وہ میں کرتا ہوں. میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ کھلوائے گا کون، یہ میں بتاتا ہوں. پہلوں نے نہیں بتا، میں بتاتا ہوں. کہ دسو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کوئی نہیں کھلوا سکتا، وہی کھلوائیں گے. یہ سارا مجمع آئے گا ہمارے نبی کی خدمت، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا حبیب اللہ. دروازہ کھلوائیں. آپ فرمائیں گے میرے سوا کوئی کھلوا بھی نہیں سکتا. سورا مجمع کھڑا ہوگا اور آپ ایسے سجدے میں جائیں گے، سجدے میں سر رکھیں گے. اور اللہ، آپ نے کہا میں اس وقت اللہ کی وہ تعریف کروں گا جو عین اسی وقت اللہ مجھے سکھائے گا. پھر میرا اللہ کہے گا یا حبیبی یا محمد ارفع رأسک سل تعطى اشفع تشفع. میرے حبیب، میرے محبوب، میرے محمد، سر اٹھائیے، سوال کیجئے پورا ہوگا، شفاعت کیجئے قبول ہوگا. محمد کا زبان سے آتا، ایک ذہن ایک طرف چلا گیا. اللہ، محمد، احمد. قرآن نے آپ کو 2 نام دیے، صفاتی نام مزمل، مدثر، طٰہ، یاسین، شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ، رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، عزیز، حریص، رؤوف، رحیم. یہ سب آپ کے صفاتی نام ہیں. ذاتی نام 2 ہیں، محمد اور احمد، جو تو قرآن ذکر کر رہا ہے. اب ذرا بیلنس دیکھو، اللہ نے اپنے اور اپنے حبیب کے نام میں بیلنس کیسے کیا ہے. اللہ، کوئی نقطہ ہے بھائی؟ کوئی نہیں وکیل صاحب، کوئی نقطہ ہے؟ کوئی نہیں نا. محمد، کوئی نقطہ ہے؟ کیوں جی صدر صاحب؟ نہیں ہے. احمد، کوئی نقطہ ہے؟ کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے. بغیر نقطے والے تینوں لفظ کیوں ہیں؟ کہ عربی کے لغت میں نقطے والا حرف کمزور ہوتا ہے اور بغیر نقطے والا طاقتور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلا انتخاب کیا اپنا نام اللہ، نقطہ نہیں. پھر اپنے حبیب کا نام محمد، نقطہ نہیں. پھر احمد، نقطہ نہیں. اس پر ایک بات کہتا ہوں، آپ سب بڑے ماشاءاللہ ذہین فتیل لوگ بیٹھے ہو، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو. چونکہ خدا ہم نے رکھا ہے اللہ کا نام، اور اس نے اپنا نام اللہ رکھا ہے. جب وہ کہتا ہے میں اللہ ہوں، خدا کہنا منع نہیں ہے. خدا کہتے ہیں جس کو کسی نے نہ بنایا ہو. جب آپ خدا کہتے ہو تو آپ اللہ کی ایک صفت کو بولتے ہو جسے کسی نے نہ بنایا ہو، اور جب آپ اللہ کہتے ہو تو آپ اللہ کو اس کی تمام صفات کے ساتھ بولتے ہو کہ وہ اللہ جو الملک، القدوس، السلام، المومن، المہیمن، العزیز، الجبار، المتکبر، الخالق، الباری، المصور، الغفار، القہار، الوہاب، الرزاق، الفتاح، العلیم، القابض، الباسط، الخافض، الرافع، المعز، المذل،
السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب المقيت الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن البالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المبسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الغارف الرشید الصبور الحنان المنان جل جلالہ. جب آپ اللہ کہتے ہو تو آپ یہ سب کچھ کہتے ہو.